گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے رقم نکالنے یا بیرون ملک منتقل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نظام مکمل طور پر ڈیجیٹل ہے اور سرمایہ کار کسی بھی وقت اپنی رقم واپس نکال سکتے ہیں۔ بریفنگ کے دوران انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اب تک 9 لاکھ سے زائد روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں اور مارچ 2026 میں کی گئی ترامیم کے بعد اب غیر ملکی شہری بھی اس اسکیم کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ مارچ میں کی گئی ترامیم کے بعد غیر ملکیوں کو بھی سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی، جس کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ مارچ میں $262 ملین جبکہ اپریل کے عبوری اعداد و شمار کے مطابق $320 ملین پاکستان آئے۔ جمیل احمد نے زور دیا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری بینکنگ چینلز کے ذریعے آنی چاہیے اور اسٹیٹ بینک کے پاس رجسٹرڈ ہونی چاہیے تاکہ منافع کی واپسی میں آسانی ہو۔ سمندر پر پاکستانی اب نان ریزیڈنٹ کا درجہ آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاک فضائیہ اور بحریہ کے افسران کے ہمراہ ایک جارحانہ اور بھرپور پریس کانفرنس کرتے ہوئے مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر بھارتی فوج اور اس کے بیانیے کو بری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے بھارتی آپریشن کے نام پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج اس کا کوئی مردانہ نام رکھ لے، سندور تو عورتیں لگاتی ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے واضح کیا ہے کہ پاکستان نے ملٹی ڈومین وار میں اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا اور یہ ایسی حقیقت ہے جسے ہندوستانی بچے بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے بھارت کو چیلنج کیا کہ اگر وہ سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہے تو پہلگام واقعے کے ثبوت سامنے لائے اور بتائے کہ اس نے کس دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا تھا۔ بھارت پہلگام واقعے کے 15 منٹ بعد سرحد پار ملوث ہونے کا الزام تو لگا دیتا ہے، لیکن 100 کلومیٹر اندر آنے والے افراد کو روکنے میں اس کی انٹیلیجنس سوئی رہی۔ ایئر وائس مارشل طارق عزیزی نے کہا کہ بھارت آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کو بارڈر کے قریب آنے کی جرت بھی نہیں کرنے دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ دنیا اب بھارت کی من گھڑت باتوں پر کان نہیں دھرتی۔ بھارت خود دہشت گردی میں ملوث ہے اور پاکستان میں ہونے والی کارروائیاں اس کی ایما پر ہو رہی ہیں۔ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے۔ 14 اگست کو ایک عظیم الشان پریڈ ہوگی جس میں پاکستان اپنی دفاعی صلاحیتوں کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائے گا۔ امریکہ میں پیش آنے والے اس غیر معمولی اور دل دہلا دینے والے حادثے نے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ اتوار 3 مئی 2026 کو یونائیٹڈ ایئر لائن پرواز UA169 نیو یارک لبرٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران رن وے کے قریب واقع ہائی وے پر ایک بڑے ٹرک اور بجلی کے پول سے ٹکرا گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ڈیش کیم ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور مزے سے گنگنا رہا تھا کہ اچانک طیارے کے پہیے اور نچلا حصہ ٹرک کی چھت اور ونڈو اسکرین سے ٹکرایا، جس سے شیشے ٹوٹ گئے اور ڈرائیور بری طرح سہم گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق طیارہ لینڈنگ کے وقت معمول سے زیادہ نیچے آ گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہائی وے پر چلنے والی ٹریفک کی زد میں آیا۔ حادثے کے وقت ہوا کی رفتار تیز تھی جو لینڈنگ کے دوران توازن بگڑنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ امریکی ادارے NTSB نے طیارے کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے اسے باقاعدہ ایکسیڈنٹ قرار دے دیا ہے اور فلائٹ کریو کو تحقیقات مکمل ہونے تک معطل کر دیا گیا ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات ایک بار پھر بد نظمی کی نظر ہو گئے، جہاں الیکشن کمشنر نے بیلٹ پیپرز کی چوری یا باہر لے جانے کے خدشے پر پولنگ کا عمل معطل کر کے انتخابات ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دیے۔ گزشتہ 5 ماہ کے دوران یہ مسلسل کئی بار ہو چکا ہے کہ وکلاء کی اس نمائندہ تنظیم کے انتخابات کسی نہ کسی وجہ سے التوا کا شکار ہوئے ہیں۔ آج کے انتخابات سندھ بار کونسل کی نگرانی میں چاروں اضلاع کی عدالتوں میں قائم 33 پولنگ اسٹیشنز پر منعقد ہونے تھے، تاہم الیکشن کمشنر عبدالستار ایڈوکیٹ نے پولنگ شروع ہونے سے قبل ہی تمام بیلٹ پیپرز واپس اٹھا لیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ 2022 کے بعد آسٹریلوی ٹیم کا پاکستان میں پہلا 2 طرفہ ون ڈے دورہ ہوگا۔ PCB کے مطابق مہمان ٹیم 23 مئی کو اسلام آباد پہنچے گی، جہاں سے سیریز کا آغاز راولپنڈی میں ہوگا۔ سیریز کے تینوں میچز ڈے نائٹ ہوں گے، جو پاکستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے شروع ہوں گے، جبکہ ٹاس 4 بجے ہوگا۔ اس سے قبل اسی سال جنوری میں آسٹریلیا نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جہاں لاہور میں کھیلی گئی T20 سیریز میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 3-0 سے وائٹ واش کیا تھا۔
ایران نے آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے مال بردار بحری جہاز پر حملے کی امریکی الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا میں قائم ایرانی سفارت خانے نے ایک باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو اپنے دفاعی حصار کا اہم حصہ سمجھتا ہے اور وہاں سے گزرنے والے تمام جہازوں کے لیے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری لازم ہے۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں امریکی اور اسرائیلی سرگرمیوں کے باعث پیدا ہونے والی کشیدگی میں اگر حفاظتی ضابطوں کو نظر انداز کیا گیا تو غیر ارادی حادثات رونما ہو سکتے ہیں، جن کی ذمہ داری متعلقہ فریقین پر ہوگی۔ دوسری جانب جنوبی کوریا نے امریکی بحری آپریشن میں شامل ہونے کے معاملے پر اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے اور اب وہ اس کا حصہ بننے کے حق میں نہیں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ہونے والا ٹیلی فونک رابطہ مشرق وسطیٰ میں تناؤ کے خاتمے کی سمت ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر پزشکیان نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتکاری میں تو سنجیدہ ہے، لیکن اپنی قوم کے حقوق اور قومی وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے حالیہ مذاکرات کے دوران ایران پر ہونے والے حملوں کو پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے تعبیر کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ امریکی جارحیت نے باہمی اعتماد کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ایران بین الاقوامی قوانین کے تحت مسائل کے حل کے لیے تیار ہے۔ صدر پزشکیان کے مطابق امریکہ کی مسلسل جارحیت مذاکراتی عمل میں بڑی رکاوٹ ہے۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی، عارضی جنگ بندی اور ایران امریکہ مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے ثالثی کی کوششوں کو سراہا اور اس پر تبادلہ خیال کیا۔